نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات عزیز وقار، بہت باسعادت ہیں آپ لوگ اور بہت بلند مرتبہ ہیں آپ لوگ، تو جن کا مقام، مرتبہ، عزت اور شان یہ ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. خیر، سب سے بہترین لوگ. اور اس بہتری کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا پرچار کرتے ہو اور تم برائی سے روکنے والے ہو. دیکھیے، آج بھی میں کالج میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے سے آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی مخلوق ہیں. جو لاڈلا ہوتا ہے نا، اس پہ بہت زیادہ احسانات کیے جاتے ہیں، کیئر کی جاتی ہے، اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اور انعامات اس کو دیے جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو ہم نے بہت اکرام دیا، بہت فضیلت دی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنا دی. یہ سورج چمکتا ہے ہمارے لیے، یہ چاند روشنی دیتا ہے ہمارے لیے، یہ سارا کچھ. لیکن کبھی ہم نے غور کیا اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری زندگی کے مقصد اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ حضرات سے اس سے بھی اگلی بات کہنا چاہوں گا. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے، اللہ کی محبت اور پیار ہمارے ساتھ اتنی کہ اللہ نے سورج، چاند، ستارے، سمندر، چشمے، پہاڑ، پھل، کیا کیا کچھ ہمارے لیے پیدا نہیں کیا. اور ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ اللہ مجھے انسان بنا دے، مانگا تھا کسی نے؟ اللہ اگر ہمیں کوئی چونٹی کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. کسی جنگل کا کوئی درندہ بن جاتے، کسی گندگی کے ڈھیر پہ اڑنے والی کوئی مکھی اللہ بنا دیتا. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہمارے دن مانگے یہ کچھ دے دیا ہے، تو جب ہم اپنے رب سے تعلق بنا لیں گے اور پھر اس کے سامنے جھولی پھیلائیں گے تو کبھی وہ نامراد موڑے گا. تو انسان، اور پھر انسان کے بعد اللہ کا اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. مسلمان بھی بہت سارے ہیں، کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ. لیکن آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اس سے بھی اگلا احسان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب کا وارث بنا دیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. چونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ ائمہ، خطباء، مساجد کی ذمہ داریوں سے پہلے یہ تمہید آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہے کہ جتنا جس کا مقام ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. ہمارا مقام عام سا نہیں ہے. یہاں کوئی ملک کا صدر بھی ہو نا، وزیر اعظم بھی ہو، اللہ کی نظروں میں اس کا بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو آپ کو ہمارا مقام اور مرتبہ ہے. کنتم خیر امت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ العلماء ورثۃ الانبیاء.
یہ سارے مقام، یہ مرتبے، یہ عزت، یہ شان اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھا کریں، آپ امام مسجد ہیں، آپ لوگوں کو اپنی باتیں نہیں بتاتے، آپ رب کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کے لیے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چودھری صاحب کو، کسی بہت بڑے جاگیردار کو، کسی بڑے سرمایہ دار کو دیکھ کر کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے، لا حسد الا فی اثنتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دو بندوں کے علاوہ کسی پہ رشک جائز ہی نہیں ہے، اور ان دو بندوں میں سے ایک آپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے۔ آپ کے نصیب کی بات تو اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کر رہے ہیں۔ تو جب یہ نصیب ہمیں اللہ نے دے دیا، یہ مقام اور مرتبہ دے دیا، تو اب اس مقام اور مرتبے کو نظر میں رکھتے ہوئے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں سے، حکمرانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے لوگوں کو سہولیات دی تھی یا نہیں دی تھی، والدین سے سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کو تربیت دی تھی یا نہیں دی تھی، خاتون سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے خامد کے گھر اور مال کی حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آپ سے، مجھ سے جن کو وارثان علم نبوت بنایا گیا، آپ سے اور مجھ سے مستقبل کی نسلوں کا سوال ہوگا، ان کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، مسجد میں آنے والے کو ٹائم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس کے ایمان کے لیول کو تم نے بڑھانے کے لیے کیا کیا تھا، تم ممبر رسول کے وارث تھے۔ کلکم راعٍ، اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جو رعیت دی ہے نا، جس کو نگرانی کرنے کے لیے جس چیز کا نگران بنایا ہے، اس سے انہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے لوگوں کے ایمان کا نگران بنایا ہے، دنیا کا نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، علماء، مسجد پوری سوسائٹی کی قلب، دل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا امام اور خطیب جو ہوتا ہے نا، وہ معاشرے میں ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل جیسا خون پیدا کرے گا، جیسا خون پمپ کرے گا، ویسا ہی معاشرے میں پھیلے گا۔ سالے خون بنا رہے ہیں، سالے پھیلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نسلوں کی ٹھیک تربیت کریں گے، نمازوں کی ٹھیک تربیت کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ آپ دل کی حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں، اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات، علماء، آئمہ، خطباء کی معاشرے میں جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ ایک قطب نما کی حیثیت ہوتی ہے۔ قطب نما جس کو دیکھ کے لوگ اپنے راستے متعین کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے اپنے قبلے درست کرتے ہیں۔ کہیں ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری بد اخلاقی سے کہیں کوئی اپنا قبلہ ہی چینج نہ کر لے، کہیں توحید کو چھوڑ کے بدعت والوں میں نہ جا پھنسے، کہیں وہ ہم نے تو شرک، بدعت اور اس میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ علماء، آئمہ کی ذمہ داریاں، میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں لوگوں کی، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے ایمان کا نگران بنایا ہے۔ ہم نے ان کو سکھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور بات ہو رہی تھی، محترم قاری صاحب اور میرے محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، ڈاکٹر سیف اللہ فیضی صاحب، انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اگر مسجد میں پڑھنے تو میں 5 منٹ کی بات کرنا۔ تو ایک بات قاری صاحب نے بھی کی اور وہ سیف صاحب بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم وارث علم نبوت، خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم، اور اگلی بات، بطور دائی، بطور خطیب، یہ درد ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں فتنوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت، قرب قیامت، آپ سب اہل علم ہیں کہ قرب قیامت کیسے فتنے ٹوٹیں گے۔ اور ہمارے ایک دوست پروفیسر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، انگلش کے اللہ والے ہیں، میں اور ڈاکٹر سیف صاحب پچھلے مہینے ان سے ملنے کے لیے گئے، کچھ باتیں یہی چل پڑی کہ بڑے فتنے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کی اور یہ بات بڑی پتے کی بات ہے۔ ان کا جی قرب قیامت ہے، دجال کے آنے کا وقت ہے،
اور دجال کے آنے سے پہلے ساری دجالی قوتیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، وہ میڈیا کی شکل میں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں، وہ ریانی فاشی، یعنی اس نے اپنے دجال کے آنے سے پہلے اس کی ساری قوتیں متحرک ہو چکی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دجال کے آنے سے ایک دجلو فریب کے لیے قوتیں اگر متحرک ہو سکتی ہیں تو پھر حق اور سچ والے کیوں سو رہے ہیں؟ ہم نے کب متحرک ہونا ہے؟ اور ہم اسی پہ کھانے اور اسی پہ کہ ہمارا تو مسجد سے تعلق ہے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ کشتی والی مثال جو آپ نے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کشتی ڈوب جاتی ہے اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو۔ ویلنٹائن ڈے منائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں، عورت مار چھوڑ رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، بے حیائی کے گٹر ابھر رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں، کیا ہم بچ جائیں گے؟ جب فحاشی، بے حیائی اور ریانی عام ہوتی ہے نا تو پھر سالے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ان کو بھی اس میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن آپ دیکھ لیجیے، قرآن کے آپ سچے ہوں لوگ نہیں جینے دیں گے، اور یہ المیہ اس سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ نہ کیا ہو اور پھر آپ پہ الزام لگ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی برہان نہ ہوتی، وہ محسن اور مخلص نہ ہوتے تو شاید جس طرح سے برائی کے ان کو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے پھر ایسے سالے فکر لوگوں کو بھی برائی کی دعوت دی جانے لگے گی، اور ہر بندے کا ایمان حضرت یوسف کا سا ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم اس پہ خاموش رہیں گے، ہم اپنی ذمہ داری، ہم اپنی مسجد میں تو اس پہ دروس دے سکتے ہیں نا کہ یہ فتنہ ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، یہ فتنہ ہے، یعنی اویئرنیس موجودہ دور کے حوالے سے یہ علماء، خطباء، ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ناظرہ تو پڑھانا ہی ہے، ہم نے قرآن سے تو جوڑنا ہی ہے، ترجمہ قرآن کلاس، ترجمہ حدیث کلاس، فہم دین کورسز، یہ کب مرتب کریں گے ہم؟ حیا کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، موجودہ فتنہ جہاں جہاں کوئی فتنہ دیکھے اس فتنے کے حوالے سے کم از کم ہمیں یہ کام تو کرنا چاہیے۔ الحکمہ نے، اللہ جزائے خیر دے ساری ٹیم کو، محترم شکر الرحمان صاحب، تنویر الاسلام صاحب اور باقی سارے احباب کو کہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور موجودہ دور کے فتنوں کے حوالے سے جو ہے یہ خطبات جمعہ، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک ٹیم ایسی بنائیں علماء و خطباء کی کہ ان کو خطبہ جمعہ کے علاوہ کوئی دروس کی ایک سیریز ایسی شروع کر دی جائے کہ جو فتنے جس دور میں چل رہے ہیں ان کی ایک سیریز 5 منٹ کا ایک لیکچر، جس طرح سے خطبہ جمعہ ہے 5 منٹ کا ایک حدیث اور ایک آیت اور اس کی رہنما اصول جو ہیں وہ بھی سینڈ کیے جائیں، اور اس کے باقاعدہ سے دروس ہوں، جس طرح سے عورت مارچ ہے، ویلنٹائن ڈے ہے اور فلاں چیزیں ہیں، یہ ہم اس کی لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو بتائیں کون بتائے گا، اور ہم خاموش رہ گئے تو یہ ناسور اتنا ہے، اللہ کی قسم۔ ہم جب تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں نا جہاں تربیت کا کام ہونا تھا، وہ اخلاق، حیا اور ایمان کی قتل گاہیں ہیں، جیسے اللہ صاحب کہا کرتے ہیں، ایمان کی قتل گاہیں ہیں، اور نسلوں کو بہکایا کیسے جاتا ہے، اور ان کے بہکنے کا سبب بھی یہ ہے کہ نہ گھر سے ان کو تربیت ملی، ہم مساجد والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ناظرہ تک پڑھا کے، ہم نے تو بچے کو ناظرہ پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں، اس کا ایمان، اس کو فتنوں سے آگاہی کس نے دینی ہے؟ نہ چھوڑیں اس بچے کے ساتھ ایسا تعلق اور پیار اور محبت پیدا کریں، ایسا پیار اور محبت کہ وہ بچہ پھر آپ سے جدا نہ ہو، ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، آپ کے ساتھ رابطے میں رہے، ایسا پیار محبت ڈیولپ کرے بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ۔ سوال عجیب ہے، اور بچے کچے ذہن پہ ہوتے ہیں۔ بی ایس پی کلاس انگلش کی لے رہا تھا، بچے نے سوال کیا جی یہ اتنے بڑے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جی 6 دنوں میں پیدا ہو گئے، 6 دنوں میں بن سکتا ہے بھلا؟ اب وہ بچے کا سوال دیکھیے، اور مجھ سے سوال کر رہا بچہ کہ سر قرآن کہتا ہے 6 دنوں میں یہ سارا نظام بن گیا، بن سکتا ہے بھلا؟ اتنا سارا کچھ آج کی سائنس ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتی، اور یہ کیسے بن گیا؟ میں نے کہا تھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں،
آپ مجھے بتائیں یہ سوال آپ کے ذہن میں ڈالا کس نے ہے؟ فلاں انگلش کے ہماری اکیڈمی میں پڑھانے والے پروفیسر صاحب نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ان سے پوچھ کے آئیے اگر یہ 6 دنوں میں نہیں بنے تو پھر کتنے دنوں میں بنے ہیں؟ یہ تو پوچھ کے آئیے اس سے۔ اب اس کا جواب سنو، کہتا سر وہ بگ بینگ تھیوری بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں یہ ہوا۔ میں نے کہا کتنے دن لگے تھے بگ بینگ؟ کہتا جی وہ تو 1 سیکنڈ میں دھماکہ ہوا تھا، یہ سارا کچھ بن گیا۔ میں نے کہا یار آپ اس پروفیسر صاحب سے پوچھے گا، اور آپ بھی ذرا پوری کلاس میں نے متوجہ کی کہ یہ بندہ کہتا ہے 6 دن میں نہیں بن سکتے اور 1 سیکنڈ میں دھماکہ ہو گیا تو بن گئے۔ اب اس کی بات میں اچھا وہ بچہ یقین جانے ہکا بکا کہتا سر میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، مجھے تو صرف بگ بینگ یاد ہے اور باقی یاد ہی نہیں رہا کہ 1 سیکنڈ میں اس نے یہ سارا دھماکہ اور یہ سارا کچھ بن گیا۔ یہ تو بات اب میں جا کے پوچھوں گا کہ سر آپ کہتے ہیں 6 دن میں نہیں بن سکتا 1 سیکنڈ میں بن سکتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی ایسے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی، اور یہ الہاد اور آج کل ایک بہت سارا نسلیں جو ہیں وہ ملحد ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کا انکار کرتی جا رہی ہیں۔ اب اللہ سے جوڑنے والے ادارے جب خاموش رہیں گے، ہماری تربیت جن لوگوں نے کی تھی وہ اللہ والے تھے، مسجد والے بھی، گھر والے بھی، ہمارے والدین، کیا جس انداز سے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تھی اس انداز سے ہم اپنی اولاد کو وہی للہیت سکھا رہے ہیں؟ نہیں سکھا رہے۔ تو بتائیں پھر ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں کہ پہلا دور یہ تھا لیکن اب والا دور یہ، تو اگر ہم اپنی اولاد کی ذمہ داریاں تربیت کے حوالے سے ادا نہیں کر رہے، ہم مسجد کے محاذ کو، ہم ممبر کے محاذ کو ٹھیک انداز سے ادا نہیں کر رہے، تو 10 سال بعد آنے والی نسلیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اور اس کے ذمہ دار پھر آپ اور میں ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ جو نسلیں تمہارے سپرد تھی، جن کے سپرد تم تھے، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین ایمان تمہیں سکھا گئے تھے، لیکن جو تمہارے سپرد تھے تم نے اپنی ذمہ داریاں کس انداز سے ادا کی ہیں۔ اور ایک بات اور اہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں اور حضرت معاذ ہیں، 3 نصیحتیں کر کے بھیجتے ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس انداز سے، اتق اللہ میں اللہ کے ساتھ تعلق بھی آ جاتا ہے، مخلوق کی نظروں سے بھی، کہ مخلوق کو اس انداز سے ان کے ساتھ آپ رہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ غیبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ چور ڈاکو نہیں ہیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں سے بھی ہر برائی کو چھوڑے، اتق اللہ، اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ وَأَتْبِعِ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، انسان ہے تو کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنے ایمان کے لیول کو کم نہ ہونے دو، غلطی ہوگی فوراً نیکی کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، یہ وہ 3 نصیحتیں، میں کہتا ہوں ایک حدیث یہی بڑی جامع قسم کی حدیث ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اور گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، ان کو یہ حدیث بتا رہے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت۔ آج ہمیں بھی اس حدیث کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَتْبِعِ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحها وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اور جب اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ لوگوں کو قریب کریں، اور قریب کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق صرف زبان کی مٹھاس نہیں ہے، عمل کی بھی مٹھاس ہے، عمل کی بھی مٹھاس ہے، عمل بھی ہمارا حسن اخلاق ہدایت۔ و بہرحال ہمارا مقام اور مرتبہ یہ کہ ہم وارثان علم نبوت ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، ہم سے سوال بھی اسی کا ہونا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقام منصب کو سمجھنے اور پھر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نسل نو کو قرآن سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔